بعد گئے تو تنخواہ کتوں دینا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری للہ المشرق والمغرب فلا اقسم برب المشارق والمغارب رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى کون ہے ان صفات والا؟ اللہ. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں اور اس جیسا. صفات میں نہیں، لہ الاسماء الحسنی، نہ ذات میں اس جیسا نہ صفات میں اس جیسا. للہ خزائن السماوات والارض ان من شيء الا عندنا خزائنه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اللہ کو رب جانا کب ہے؟ یہ اللہ کو رب سمجھانا بچوں کو کب سمجھایا کہ پالنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے؟ کب سمجھایا؟ یہ لوگ ظالم تھے، ظالم. انہوں نے جان سے کھیلا لوگوں کی. اور میرے اللہ کو خون کا قطرہ ظلم کے ساتھ جب بہہ جائے، جس ملک میں عدالت میں ظلم ہو رہا ہو، اس ملک کو امریکہ کے بم مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرے نو مارے شاہ مدار، ہم تو پہلے ہی مرے پڑے. ہیمو بکال اکبر کے خلاف لڑتا ہوا مردہ نیم مردہ لایا گیا اکبر کے سامنے، تو بیرم خان نے کہا سلطان معظم اپنے ہاتھ سے اس پر آخری وار فرمایا. تو انہوں نے کہا مرے کو میں کیا ماروں، تو میری شان کے خلاف. ہم تو اپنے ہاتھوں خود مرے پڑے ہیں، ہمیں امریکہ کو مارنے کی ضرورت ہے. یورپ نے یہ کر دیا، یہودیوں نے یہ کر دیا، عیسائیوں نے یہ کر دیا. کبھی میں نے جو کیا ہے وہ بھی دیکھا ہے. یہ لوگ ظالم تھے. انہوں نے حکومت کی اپنی مرضی کی، ہمارا مال ہے جیسے خرچ کریں. 10 لاکھ کی گھڑی باندھ لی. کوئی ہے انسانیت کی بات؟ اس ملک میں کروڑوں بچے روزانہ بھوکے سو جاتے ہیں. میرا نبی ایسا شفیق نبی، نماز میں آپ کا اللہ سے ایسا تار جڑتا تھا، اتنے لمبے سجدے ہوتے تھے کہ حضرت اماں عائشہ پیچھے بیٹھ کے روتی تھی، ڈرتی تھی کہ فوت ہو گئے، اتنے لمبے سجدے. اور آپ نے فرمایا میں جب نماز پڑھاتا ہوں تو عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی پیچھے، تو ساتھ چھوٹے بچے بھی لے کے آ جاتی تھی. تو آپ فرماتے کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے کسی بچے کے رونے کی مجھے آواز آتی ہے، تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں بچے پہ شفقت کی وجہ سے، کہ ماں بچے کو جلدی سے اٹھا لے. جو اپنی امت کے ساتھ ایسی شفقت رکھتا، خود یتیم رہے نا، اس لیے یتیموں کا دکھ درد تھا. خود غربت کی زندگی گزاری، جان بوجھ کے فقر کو اختیار کیا کہ آنے والے وقتوں میں معلوم تھا کہ فقیر زیادہ ہوں گے، تو ان کی تسلی کے لیے فقر اختیار کیا. ہائے ہائے 8 سال کی عمر میں بکریاں چرانی پڑیں. آپ سوچو آپ کا بچہ کیا کیا نخرے نہیں کرتا ہے، اور کیا کہ ہم ناز نہیں اٹھاتے. جس کے لیے ساری کائنات بنائی وہ 8 سال کی عمر میں سور کی وادی سے آ رہا تھا. سر پہ کپڑا نہیں تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اور گرمی نے چہرے کو جھلسا دیا تھا. بکریاں ہانکتا ہوا مکے کی وادی میں داخل ہو رہا ہے. نہ ماں ہے نہ باپ ہے. آٹھ سال کی عمر میں دادے کو بھی اٹھا لیا. کوئی سہارا نہیں چھوڑا، کوئی آسرا نہیں چھوڑا. تاکہ کوئی امت کا فرد گلہ ہی نہ کر سکے کہ ہمارے ساتھ اللہ نے کیا کیا، کہ ادھر دیکھ لو کیا کیا. 2 مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا. ایک رات آپ اماں عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے، کبھی یوں کروڑ بدلے، کبھی یوں کروڑ بدلے، نیند نہیں آ رہی. پھر تھوڑی دیر بعد اماں عائشہ نے کیا دیکھا کہ آپ نے پیٹ کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ یوں لگایا اور نیچے یوں الٹ گئے، نیچے یوں ایسے ہو پیٹ کو.
تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ سیدھے ہو گئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی، جس کے اشارے پر جنت کے دسترخوان زمین پہ اتر آئے، بھوک سے اتنے تکلیف میں آئے کہ اس لکڑی کا آسرا لے رہے تھے اسے۔ تو عائشہ رونے لگی، کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ کہا نہیں عائشہ میں اسی فقر پہ چلا جاؤں، میں اللہ سے کبھی نہیں مانگا۔ یہ امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے رجا اب میں مر رہا ہوں، دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ 3 کو تو میں دیکھ چکا ہوں کہ ان کے چہرے قبلے سے ہٹ کے چہرے کالے پڑے، اب میرا دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کا طرز حکومت کیسا تھا؟ انہوں نے بھی اسی تخت پہ بیٹھ کے حکومت کی، وہی دمشق، وہی پایا تخت، وہی بنو امیہ، وہی دمشق سے کاشغر، سینیگال، چاڈ، استنبول، کشمیر تک پھریرا، وہی حکومت، وہی حکومت، یہی فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہیں۔ اس میں اللہ اس کے رسول کو داخل کرو تو تم دنیا اور آخرت کے مزے لوٹو، اس میں اپنی مرضی پہ چلو گے تو یہاں بھی پریشانی، آگے بھی پریشانی۔ بھلا اپنی عقل پہ بھی کوئی چل کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ روزانہ چھوٹے بچوں کو مار پڑ رہی ہوتی، تم زیادہ جانتے ہو، ہم زیادہ جانتے ہیں، چلو تمہیں زیادہ پتہ ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے، چلو جو کہہ رہے ہیں کرو۔ جب اللہ کہتا ہے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے ہو، تو تم کہتے ہو ہم زیادہ جانتے ہو۔ اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے ہو۔ جس لاجک سے ہم بچوں کے کان پکڑ کے سیدھا چلاتے، وہی لاجک تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، میرے بندے تو زیادہ جانتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ میں جو کہہ رہا ہوں یہ چیزیں تیری ہلاکت کا سبب ہیں، چھوڑ دے۔ میں نے فیصل آباد میں ایسے ہی چیمبر کے بڑے بڑے تاجر بیان کیا، تھوڑی سی سود کی بات کی، ایک بہت بڑے گروپ کے چیئرمین آ کے مجھ سے لڑ پڑے کہ سود کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، تم کیسی بات کرتے؟ کہا اور بولوں گا تو یہ گناہ گار ہوگا، میں چپ ہی ہو گیا۔ اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنا ہے تو اپنی بیوی فاطمہ کو بلایا۔ یہ فاطمہ سیاسی مقام میں ایسی ملکہ شہزادی عورت لکھی تاریخ میں کوئی نہیں پیدا ہوئی۔ فاطمہ بنت عبد الملک، دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، 4 بھائی ولید، سلیمان، یزید، ہشام بادشاہ، 7واں خامد عمر بادشاہ۔ یہ خاتون 7 نسبتوں سے ملکہ ہے، اور جب مال غنیمت آتا تھا تو سب سے اعلیٰ جواہر عبد الملک فاطمہ کو پیش کیا کرتا تھا، یعنی کہ فاطمہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکے گا، چاہو تو طلاق لے لو اور چاہو تو معاف کر دو، ساتھ رہنا چاہتی ہو تو معاف کر دو، اور اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کی طاقت نہیں ہے تو طلاق لے لو۔ تو فاطمہ نے کہا میں نے سکھ تیرے ساتھ دیکھا ہے، میں دکھ بھی تیرے ساتھ دیکھوں۔ عمر جب گورنر تھا، مدینہ کے گورنر تھے، تو 60 اونٹوں پہ ان کے صرف کپڑے لادے جاتے تھے اور ان کا سامان۔ اور جب یہ امیر المومنین بنا ہے اور یہ بیمار ہیں اور خاندان کے لوگ پوچھنے آ رہے ہیں، تو بنو امیہ کے ایک اور سردار ہے مسلمہ بن عبد الملک، یہ بھی بہت نیک سردار تھے، بہت نیک، یہ فاطمہ کے بھائی ہیں۔ تو کہنے لگے بہن امیر المومنین کے کپڑے بدلوا دو، میلے ہیں، کہ جی بدلوا دیتی۔ اگلے دن پھر آئے تو وہی کپڑے، کہ فاطمہ میں نے کہا تھا کپڑے بدلوا دو، تو فاطمہ رونے لگی، کہ کہاں سے لاؤں، جوڑا ہی ایک ہے اور ہے ہی کوئی۔ جب انہوں نے حق معاف کر دیا، کبھی سارا خزانہ میرے جو تیرے باپ نے تجھے دیا جمع کرا دے میرے پاس، سارا خزانہ اٹھا کر بیت المال میں ڈال۔ عید کا موقع آیا، بچوں نے کپڑوں کا مطالبہ کیا،